السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید اور اس کی اہمیت۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ رب العزت نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہونا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائیں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز توحید ہے۔ وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کی بعثت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت و ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف۔ اور اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کو اسی معنی میں جس میں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہو کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھے، صحابہ عروج تھے، لیکن جب توحید کی دولت کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلادتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانیاں شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان ہی اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقید توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکلنا جائز قرار نہیں دیا، آج وہی مذہب کے ماننے والے جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڈھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کرے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بھلا بتلائیے اس انسان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچان سکے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے؟ میرے بھائیوں، اس عقید توحید کی حفاظت کیجئے۔ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اسی اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں بسا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ ہم اس قیمتی دولت عقید توحید کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم اس کو صرف اور صرف اسی کے آگے جھکائیں گے اور کسی کے آگے جھکا کر اس کو ذلیل و خوار نہیں کریں گے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔